آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں تو سورۃ مزمل کی منت مان لیں۔ وہ مسئلہ چاہے اولاد کے حوالے سے ہو، چاہے رزق کے حوالے سے ہو، چاہے کاروبار کے حوالے سے ہو، شادی کے حوالے سے ہو، جس بھی حوالے سے آپ منت مانیں گے انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسی پاورفل منت، اگر آپ مان لیتے ہیں تو آپ زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم، کیسی ہے ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو آج پھر میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئے گی۔ اگر آپ زندگی میں کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ اس صورت کی منت مان لیں، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ 3 دن کے اندر حل ہو جائے گا۔ معجزات ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ دعائیں کرتے کرتے تھک گئے ہیں، کہ آنسو ہیں آنکھوں سے نکلتے ہیں لیکن پھر بھی مسئلے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے؟ کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو راتوں کو جاگ کر سوچتے ہیں کہ آخر میری مشکل کب ختم ہوگی؟ میرا رزق، میری شادی، میرا گھر، میری اولاد، میرا سکون؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک ایسا روحانی عمل، ایک ایسی قرآنی سورت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آزمائش انسانوں کے لیے ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم سب کی زندگی میں مسئلے آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مسئلے آتے کیوں ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مال و جان کے نقصان سے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں مشکل دے کر کبھی بھی پھر ہم سے دور نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں مشکل دے کر ہمیں اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، اور کبھی خاموشی سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، بس بہترین وقت کا انتظار کرتا ہے۔ یہ جو نا امیدی ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہے نا امیدی۔ وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ کے دل میں یہی بات ڈال دیتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ دیکھیں نا، آپ جب بھی یہ دعا کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی بہتری مانگا کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ بھی آج سانس لے رہے ہیں نا تو سمجھ لیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اپنی مرضی سے چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ تو آج ہم جس صورت کی بات کریں وہ ہے سورۃ مزمل۔ یہ وہ صورت ہے جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت میں نازل ہوئی تھی۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، رات کی عبادت، اللہ سے راز کی بات اور مشکل میں مضبوطی۔ یہ صورت اندھیری رات میں امید کی روشنی ہے۔ تو میں آپ کو سچ بتاؤں، ایک وقت ایسا تھا کہ جب میری بھی زندگی بالکل رک گئی تھی، دعائیں تھیں کہ قبول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، راستے جو سارے تھے بند تھے، صبر نہیں تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی دوران میں نے کسی سے سورۃ مزمل کی عمل جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری وہ مشکل آسان ہو گئی۔ آج میں آپ کو وہی صورت بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ ہر مشکل اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نا آہستہ آہستہ آپ کے رزق کے دروازے کھول دیں گے، اور وہاں سے کھولیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کرنا بلکہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا کہ اے اللہ، اگر تو نے میری یہ مشکل حل کر دی تو میں تیرا شکر ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیت دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ جب بھی کوئی آپ وظیفہ کریں، جب بھی کوئی کریں تو پورے توکل اور یقین کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ پورے یقین اور توکل کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ایک لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ زندگی میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے اولاد کے حوالے سے ہے، رزق کے حوالے سے ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو آپ اس کے لیے سورۃ مزمل کی منت مان لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ دنوں میں حل کر دیں گے۔ یہ بہت ہی پاورفل صورت ہے اور لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو۔ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے، پورے یقین کے ساتھ۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی وظیفہ ہے تو اس کی پورے ہونے کی 2 شرائط ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ نے نماز 5 وقت پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کریں نا تو اس کے لیے آپ کو 5 وقت نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں تو پورے توکل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ دل میں کوئی بھی خیال ایسا نہ لائیں کہ پتہ نہیں میری یہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں میری یہ منت قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ نہیں، پورے یقین، پورے اعتماد،
مطلب کہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ میں جس ذات سے مانگ رہا ہوں وہ کتنی بے نیاز ہے، وہ کتنی رحیم ہے، کتنی غفور ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کو مکمل یقین اور اعتماد ہوتا ہے نا، تو آپ کی دعائیں خود بخود قبول ہونے لگتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں وظیفہ کیا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے نا ایک دن جیسے آج آپ یہ سٹارٹ کریں نا وظیفہ، جیسے آج آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سٹارٹ کیا ہے، تو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کمرے میں بیٹھ جائیں، ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں پر شور نہ ہو، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر وظیفے میں نا خلل پیدا ہو جاتا ہے، پھر دل اس سائڈ سے نا جیسے مائنڈ ہٹ جاتا ہے، تو آپ نے خاموشی والی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 41 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ 3 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں ہے آج آپ نے ظہر میں کیا ہے تو دوسرے دن آپ عصر میں بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن آپ مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ پورے دن میں جس بھی ٹائم آپ کو فری ٹائم ملے آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ ایک دن آپ نے کرنا ہے مطلب اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، جب آپ کی وہ منت پوری ہو جائے تو آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے، زیادہ نہ صحیح، آپ کے پاس جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی بھی طرح سے صدقہ دے دیں، کسی غریب کو صدقہ دینا ہے، اور آپ نے شکرانے کے نفل بھی لازمی ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ دنوں میں حل ہو جائے گا۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کر دیا کریں، ٹھیک ہے، اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔